ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور آج کی اس محفل میں خصوصی خطاب کے لیے ہمارے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عابد حسین مہروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم آج کی اس بزم میں آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ دوستان محترم، آج کی چونکہ نشست ہے یہ علمی ہماری ماہانہ جو جامعہ کنز العلوم کے تحت یہ جو ماہانہ نشست ہوتی ہے، علمی نشست جس میں باہر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، چونکہ علمی نشست ہے آقا کریم علیہ السلام کی اس پر احادیث بھی ہیں، ائمہ کے اقوال بھی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ سب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے نکلتا ہے، جو شخص حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر جتنے بھی معاشرے ہیں، اگر کسی معاشرے نے ترقی کی ہے، اس کی ترقی کی اگر کوئی وجہ تھی تو وہ علم تھا۔ دنیا کے اندر جتنے معاشرے ہیں، آپ ورلڈ وائڈ دنیا کے جتنے معاشرے ہیں ان کی فہرستوں کو پڑھیں، اگر کسی معاشرے نے ترقی کی یا کوئی معاشرہ اوپر اٹھا ہے تو وہ علم کی وجہ سے تھا، اور اگر کوئی معاشرہ جس کی وجہ علم تھی، اور کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے پاکستانی ملک ہو یا ادر کنٹریز ہو، دنیا کے جتنے بھی معاشرے ہوں، کوئی بھی معاشرہ ہے اس کی بنیاد رنگ و نسل پر نہیں ہوتی، اس کی بنیاد رنگ و نسل پر نہیں ہوتی بلکہ علم پر ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے وہ معاشرے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر آقا علیہ السلام کی آمد جب ہوئی، میرے آقا کی آمد سے قبل یہ خطہ عالم بالعموم اور ملک عرب بالخصوص ایک ظلمت کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و ضلالت کی آندھیاں امڑ رہی تھی، انسانی زندگی کے پورے ماحول پر ایک گھٹا ڈوب اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رقص کار فرما تھا۔ میرے آقا کی آمد ہوئی تو ان کی پاک بازی پر قدسیان فلک نے بھی رشک کیا۔ اس عرب کے معاشرے کے اندر کچھ شخصیات ایسی تھیں جن کا سوشلی سٹیٹس نہ تھا۔ آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو آپ سوشلی سٹیٹس دیکھیں ان کا، چاہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق، چاہے وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ، چاہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سوشلی سٹیٹس عرب کے معاشرے میں نہ تھا، لیکن آقا کی آمد ہوئی۔ میرے آقا کی آمد کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے ان ہستیوں کو میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ فرما کر ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ آج دنیا ان کو اپنا امام مانتی ہے، وہ لوگ جن کا کردار ننگ انسانیت تھا، میرے آقا کی آمد ہوئی تو ان کی پاک بازی پر قدسیان فلک بھی رشک کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ جن کو بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے آقا سے جڑے تو دنیا کے امام بن گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اسی طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اگر آج دنیا امن چاہتی ہے، پیار اور محبت کی فضا چاہتی ہے تو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ایک مقصد علم بھی تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں میں سے، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد یا رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ مال غریبوں پر خرچ کرتا ہے۔ دو آدمیوں پر رشک کرنا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔
ان لوگوں پر رشک کرنا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جتنے معاشرے ہیں ان کی وجہ دیکھیں تو وہی علم ہے۔ دوستان محترم، آج کی اس محفل کے لیے میں آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں محمد مظفر سے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محمد مظفر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے، جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے۔ سب مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ محمد حامد رضا میرے صاحب آپ کی آمد کے موقع پر محمد مظفر درود و سلام پڑھیں اور سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف الحمدللہ آج ہمارے جامعہ کنز العلوم میں ماہانہ علمی و فکری تربیت نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحسین مہدوی دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ مقررہ وقت پر خطاب فرمائیں گے۔ اور آج الحمدللہ ماہانہ علمی و فکری تربیت نشست میں ہم نے زائرین گنبد خضرا کی جو ہے وہ دعوت انہیں بھی دی ہے، تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ ہم سب ان کے پررونق چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے مراد ہمارے عزیز دوست، بہت پیارے عالم دین
مذہبی و روحانی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحسن قادری صاحب الحمدللہ تشریف لائے. میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ کل ہی عمرہ شریف سے واپس تشریف لائے ہیں. میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے ادارے کے سرپرست اعلیٰ مذہبی اور اسکالر خادم السلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ حامد رضا مہدوی دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے ادارے کے سرپرست بھی ہیں، آپ بھی عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد تشریف لائے. میں آپ کو اپنے ادارے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور حضرت کا شکریہ کہ کل ہی میں نے حضرت سے عرض کی تھی اور تینوں شخصیات نے مجھے وقت دیا، میرے ادارے میں تشریف لائے. میں آپ تمام کا مشکور ہوں. ساتھ ہی میں کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں. اتحاد علماء سنت پاکستان کے بانی حضرت علامہ مولانا عبدالولی جان فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ساتھ ہی میں حضرت علامہ مولانا سلیم نقشبندی صاحب ربانی صاحب تشریف فرما ہیں. اور حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ سیافی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر رضوی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ رضویٰ شمس العلوم یہاں تشریف فرما ہے. میں تمام ذی وقار علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امام و خطیب جامع مسجد اقصی حضرت علامہ یعقوب شاہ صاحب تشریف فرما ہے. حضرت علامہ مولانا اللہ رکھا فریدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ہمارے ادارے کے استاد محترم حضرت علامہ مفتی سید رضوان علی شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے دوست حضرت علامہ سلمان حمدانی صاحب منگو پیر سے تشریف لائے. اور ساتھ ہی میں ہمارے ادارے کے استاد محترم مرکز دارالسلام کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری رفیق احمد سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت علامہ مولانا اعجاز مہدوی صاحب تشریف فرما ہیں. قاری خضر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خطیب رسول حضرت علامہ اکرم رضوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں. جن دوستوں کا نام نہیں لے سکا تمام دوستوں کا شکریہ کہ یہاں ہمارے ادارے کو رونق بخشی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 11 بجے انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے. تو ایک نعت شریف، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب خطاب، اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے. تو میں گزارش کروں گا محترم جواد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کو دل میں بسا لیا اور دل مدینہ
دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کے دامن سے ہو کے وابستہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے اور ان کا ملنا سکندر ایسا ہے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے محترم جناب جواد عربی صاحب. میں بلا تاخیر افضل محترم کو دعوت خطاب دوں گا کہ تشریف لائیں کہ وہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہم نے سب دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ 11 بجے کوشش کریں گے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچائیں گے. میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب دوں گا. میرے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عابد حسین میروی صاحب تشریف لاتے ہیں. روحانی